آئے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف۔ توبہ کو ہر بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں چلو توبہ کر رہا ہوں، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ توبہ کرو، اللہ تو جانتا تھا، علیم علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے کہ بندے میرے گناہ کر کے کہیں گے ہم پھر یہ گناہ نہیں کریں گے، پھر وہ گناہ کر ملیں گے۔ تو فرمایا توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف۔ کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو۔ پکی اور سچی توبہ کیا ہے؟ انسان ایک مرتبہ گناہ کرے، پھر اس گناہ سے توبہ ایسے کرے کہ اس گناہ کی طرف انسان کا دھیان بھی نہ جائے۔ تو میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، وہ یہ کہ آج اگر ہم توبہ کریں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، تو اگر لوگوں کے سامنے توبہ کریں گے تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس وقت سے پہلے جب قیامت کا دن ہوگا، انسان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا باری تعالیٰ اس نے اس ہاتھ کے ساتھ تھوڑا برائی کی تھی۔ اس وقت سے پہلے ہم توبہ نہ کریں کہ انسان کی اپنی آنکھ گواہی دے گی کہ یا باری تعالیٰ اس نے اس آنکھ کے ساتھ تھوڑا برائی کی تھی۔ اس وقت سے پہلے ہم توبہ نہ کریں کہ ہمارے قدم ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ یا باری تعالیٰ انہی پاؤں کے ساتھ یہ فلاں برائی کی طرف چل کر گیا تھا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور زمانہ تھا، آپ کی بادشاہت تھی، آپ کا ایک دوست تھا، آپ نے اسے قاضی بنا دیا، جج بنا دیا۔ تو وہ قاضی صاحب آپ نے سر انجام دیتے رہے، جو بھی ان کے ذمہ تھے وہ دیتے رہے۔ ایک رعایا میں سے ایک بندہ قاضی کے پاس آیا اور اس نے ایک تھیلی لی ہوئی تھی اشرفیوں کی۔ کیا لی ہوئی تھی؟ تھیلی لی ہوئی تھی جس میں اشرفیاں تھی، سونے کے درہم و دینار تھے۔ اس نے قاضی صاحب کو آ کر امانت دی، کہا قاضی صاحب یہ میں آپ کے پاس بطور امانت رکھ رہا ہوں، میں کہیں سفر پر جا رہا ہوں، جب سفر سے واپسی آؤں گا تو یہ میں آپ سے لے لوں گا، یہ میں آپ سے لے لوں گا، میں سفر پر جا رہا ہوں، کہیں مجھے ڈاکو نہ گھیر لے، کہیں مجھ سے کوئی چھین نہ لے، تو یہ میں آپ کی بارگاہ میں امانت رکھ رہا ہوں، تو آپ جب واپس آؤں گا تو آپ سے لوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب نے وہ درہم و دینار کی جو تھیلی تھی وہ لے لی۔ اب جب وہ شخص اپنے سفر سے واپس آیا، قاضی کے پاس پہنچا، قاضی صاحب مجھے میری تھیلی واپس کرو۔ قاضی صاحب نے وہ تھیلی واپس کی۔ اب یہ آدمی گھر جا کر دیکھتا ہے، اس تھیلی کو کھولتا ہے، اس میں تو وہ سکے، وہ سونے کے دنانیر موجود نہیں تھے بلکہ کھوٹے سکے موجود تھے۔ سونے کے دنانیر موجود نہیں ہے، کھوٹے سکے اس میں موجود ہیں۔ اب وہ بڑا پریشان، اس نے کہا ساری زندگی میں نے لگائی اسے کماتے ہوئے، میری تو ساری زندگی کا کمایا ہوا ختم ہو گیا۔ تو اب وہ شخص قاضی صاحب کے پاس آئے، قاضی صاحب میں نے تو آپ کو سونے کے سکے دیے تھے، دنانیر دیے تھے، یہاں تو کھوٹے سکے ہیں۔ تو آگے سے قاضی صاحب نے کہا بھائی آپ کی تھیلی کہیں سے پھٹی ہوئی نظر آتی ہے؟ آپ کی تھیلی کہیں سے پھٹی ہوئی نظر آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا بھی جس طرح تم نے یہ تھیلی دے کر گیا تھا ویسے ہے نا؟ اس نے کہا ویسے ہے۔ اس نے کہا جب تھیلی بھی ویسے کی ویسے موجود ہے، تھیلی کھلی بھی نہیں، اسے سیا بھی نہیں گیا، تو تیرے درہم کیسے نکل گئے؟ اس نے کہا یہی بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں، پہلے انسان کا اعتماد بناتے ہیں، ایسے ہے نا، جس سمت چلے جائے پہلے اعتماد بناتے ہیں۔ بعض اوقات حضور علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ جو نمازیں پڑھتا ہے نا، جو اچھے کام کرتا ہے، فرمایا اس کے اچھے کام پر بھروسہ مت کرنا، وہ تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ آج ایسے ہی تو ہم کر رہے ہیں، داڑیاں بھی ہم رکھ رہے ہیں اور
سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اب جو قاضی تھا وہ نمازیں بھی پڑھنے والا تھا، عبادت گزار بھی تھا بھی قاضی۔ اس نے کہا بھائی تیری تھیلی تو ویسے کی ویسے موجود ہے، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں، میں نے کیسے نکالے؟ اب یہ فیصلہ لے کر یہ اس کی شکایت قاضی کے لے کر بادشاہ وقت کے پاس آ گیا، بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی کے پاس۔ جب بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ سے آپ کے حضور ایسے ایسے باتیں سفر پر گیا تھا اور یہ تھیلی میں نے قاضی صاحب کو دی تھی، اب آیا ہوں تو میری اصل رقم نہیں ہے، اس میں تو کھوٹے سکے موجود ہیں۔ تو اب بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی نے اس قاضی صاحب کو بلایا، کہا بھئی ایسے ایسے میرے پاس تیرے خلاف بات آئی ہے، کیا تم نے ایسے کیا ہے؟ قاضی نے کہا میں نے ایسے نہیں کیا، میں تو قاضی ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں کیوں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے تو کیا ہی نہیں۔ نماز کو آڑ بنا کر، سنت مصطفیٰ کو آڑ بنا کر، دین کو آڑ بنا کر لوگ دھوکہ نہیں چھوڑتے۔ اب اس نے کہا میں نے ایسے نہیں کیا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تو چلا جا، تو چلا جا۔ اب بادشاہ نے اپنے سارے وزیروں مشیروں لوگوں ملازموں کو بلایا، کہا بھئی میں 3 دنوں کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، میرے اس کمرے میں سوائے صفائی والوں کے اور کوئی نہیں آنا چاہیے، صفائی کرنے والا آئے اور کوئی اس کمرے میں میرے جو اس کا محل تھا جو بھی تھا اس میں کوئی نہ آئے۔ ساروں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ جس صوفے پہ بیٹھا تھا اس نے چھری منگوائی، اس صوفے کو پھاڑ دیا۔ جس صوفے پہ بیٹھا تھا چھری منگوا کر اس صوفے کو پھاڑ دیا، خود چلا گیا۔ دوسرے دن جب صفائی کرنے والا محل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا بھائی بادشاہ کا جو صوفہ ہے جس پہ بیٹھتا ہے وہ تو پھٹا پڑا ہے، بادشاہ نے منع کیا تھا اس میں کوئی نہ آئے، آیا بھی کوئی نہیں، یہ بھی پھٹا پڑا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے شور مچایا، سارے وزیر مشیر سارے ملازم کرتے ہوئے اس نے کہا بھی ایسے ایسے مسئلہ ہے، سارے پریشان، آیا بھی کوئی نہیں، بادشاہ نے منع کیا تھا کوئی نہ آئے۔ بادشاہ کو جب واپس آئے گا اس کو پتہ چلے گا وہ تو ہماری ساروں کی کلاس لے گا، تو ایسے کرے کسی ایسے کاریگر کو بلائیں جو یہ سیکھ دے اور پتہ بھی نہ چلے۔ سارے وزیروں مشیروں نے کہا کہ ہم 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، یہ صحیح ہو جائے۔ تو اب ایک بندہ درمیان سے بولا، اس نے کہا ایک بندے کو میں جانتا ہوں جو یہ تمہیں سیکھ کے دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، سیکھ کے دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب جب اس نے کہا تو احمد رفو کا تھا، اسے بلا لیا گیا۔ جب وہ آیا تو اس نے وہ گدا وہ جو بھی تھا ایسے طریقے سے سیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب جب بادشاہ وقت اپنے 3 دنوں کے بعد واپس آیا، اس نے آ کر فوراً وہی گدا دیکھا، اس نے آ کر فوراً گدا دیکھا۔ جب دیکھا تو وہ تو سلا پڑا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں سے یہ سلا ہوا ہے۔ کاریگری دیکھے ہمارے معاشرے میں، کہ ہمارے اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ ایسے کاریگر موجود نہیں ہیں، فلاسفہ موجود نہیں ہیں، بڑے بڑے رائے نکالتے ہیں اور بڑے بڑے طریقے جانتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کا۔ جب بادشاہ نے کہا، اس نے کہا بھی کمال کا بندہ ہے، میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے دھونا تھا، اب پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو بادشاہ نے سارے وزیروں مشیروں کو بلایا، بھائی یہ جو گدا تھا یہ یہاں سے پھٹا ہوا تھا، اب سیدھا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس نے کہا بھائی سارے وزیروں مشیروں نے، یہ تو پھٹا ہی نہیں تھا، یہ تو اب انہیں کیا پتا نہیں، یہ بادشاہ خود کر کے گیا ہے، یہ تو پھٹا ہی نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ زیادہ فنکاری دکھا رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا تم زیادہ فنکار نہ کرو، یہ میں خود پھاڑ کے گیا تھا، میں خود پھاڑ کے گیا تھا۔ اب جب ساروں نے دیکھا، اب انہوں نے سارا ماجرا بتا دیا۔ اس نے کہا بھائی ایسے ایسے معاملہ ہوا، ہم آئے تو یہ پھٹا ہوا تھا، ہم نے فلاں کو بلایا، وہ آ کر بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس، جو اسے سی کر گیا ہے نا اسے میرے پاس بلاؤ۔ اب احمد رفو کے سامنے بادشاہ نے پوچھا بھائی ہاں یہ تو نے سیا ہے؟ تو جی حضور میں نے سیا ہے۔ تجھے کس نے بلایا؟ سارے وزیروں مشیروں نے ساری بات بتائی۔ تو اب بادشاہ نے پوچھا بھائی فلاں قاضی صاحب نے بھی تجھے بلایا تھا، طریقہ دیکھیے، طریقہ دیکھیے،
آپ نے اس مدعی دعویٰ کرنے آیا تھا کہ میری تھیلی سونے دنانیر کی تھی، وہ اب کھوٹے سکے ہیں، آپ نے اسے کہا 3 دنوں کے بعد آنا۔ تو اب اس احمد رفو گھر بھی آ گیا۔ احمد رفو گھر جب آیا تو آپ نے سوال کیا بادشاہ نے، بھائی فلاں قاضی نے تجھے بلایا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو بلایا تھا۔ اس نے کہا اس کے اندر سونے دنانیر تھے، اس نے اسے نکلوایا تھا؟ اس نے کہا وہ بھی نکلوایا تھا۔ اس کے اندر کھوٹے سکے ڈلوائے تھے؟ جی وہ ڈلوائے تھے۔ اب گواہ بھی بادشاہ نے سارے اکٹھے کر لیے اور احمد رفو گھر کی یہ بات بھی سن لی۔ اب بلایا پھر قاضی صاحب کو۔ قاضی صاحب آگے، بھائی قاضی صاحب آپ پھر بھی سوچ رہے، آپ نے ایسے کیا ہے؟ قاضی صاحب نہیں، میں نے تو کیا ہی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بات ہے کہ اگر مدعی چلا جاتا ہے عدالت میں تو پہلے تو بیچارہ اسے کئی سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، 8 دن مہینہ وہ عدالت میں رگڑے کھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نہیں جی نہیں، میں خود اسے معاف کرتا ہوں، اس سے تم نہ پوچھو۔ مدعی خود بیچارہ تھکے کھاتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے اس عدالت میں بادشاہ نے اسے پھر بلایا، اس نے کہا بھی میں نے نہیں کیا۔ اب بادشاہ نے احمد رفو گھر کو پھر دوبارہ بلا لیا، دوبارہ گواہوں کو بلا لیا، وزیروں کو بلا لیا، مشیروں کو بلا لیا۔ اب بادشاہ نے احمد رفو گھر سے پوچھا بھائی کیا تم نے وہ تھیلی سونے دنانیر کی گدی سی تھی؟ جی میں نے سی تھی۔ اب بادشاہ کی گردن جھک گئی، قاضی کی گردن، بولیے تو صحیح، قاضی کی گردن جھک گئی۔ اب زبان ساتھ نہیں دیتی بولنے کا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ تو میرے دربار سے نکل جا، میرے پاس رہنے کے لیے تیری جگہ نہیں ہے، نکل جا یہاں سے۔ میں نے تیرے پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، تو نے سارا کچھ میرے اعتماد پر ٹھیس پہنچا دی، نکل جا یہاں سے۔ اب قاضی صاحب وہاں سے جب جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، بھائی ہم تو تجھ پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، ہم تو تجھ پر اعتماد کرتے تھے، تو نے کیا کر دیا؟ تو بھائی جب کوئی اچھا کارنامہ ہو جائے نا تو پھر پرائے بھی ساتھ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام ہماری وجہ سے ہوا، اور جب کوئی الٹی سیدھی بات ہو جائے تو پھر سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بھائی اس کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ اب جب بھروسہ تھا اولاد پہ، گھر گیا، آگے سے اولاد کہنے لگی ابا جی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ہم تو دوستوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہے، ہم تو بیٹھ جانے کے قابل بھی نہ رہے، لوگ تو ہمیں تانا دیں گے کہ آپ کا باپ اس طرح فراڈنگ کرتا ہے۔ تو اب ایک بھروسہ رہتا تھا وہ اپنی بیوی، جب اولاد کے سوال کا جواب ملا نا اب بیوی پر بھروسہ تھا۔ بیوی نے کہا بھائی اب میں میکے کیسے جاؤں گی، اب میں اپنے سہیلیوں میں کیسے بیٹھوں گی، تو نے تو ہمارا بیٹھ نکلنا بھی حرام کر دیا۔ اب وہ جو قاضی صاحب تھے نا وہ سوئے الگ کمرے میں، بولیے تو صحیح، سوئے۔ دل بڑا پریشان ہے، دل بڑا پریشان ہے کہ میں دنیا کے سامنے اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، کل قیامت میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، کل قیامت کو رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب قاضی صاحب رات کو سوئے، سویرے دروازہ کھولا گیا، دیکھا وہ قاضی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ دنیا میں موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ تو دنیا کی حالت تھی کہ اگر انسان برا کام کرے تو دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن جب رب پوچھے گا اے آپ تو گواہی دے کہ اس نے تیرے ساتھ کیا فراڈ کیا تھا، کون سی برائی کی تھی، تو فرمایا پھر قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو گے، قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو گے۔ تو آج وقت ہے کہ دنیا میں اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب سے توبہ و استغفار مانگے، کل قیامت کے دن ہمیں اپنا سر شرمندگی سے جھکانا نہ پڑے۔ ہم عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم جو کچھ بھی تھے، جیسے بھی تھے، ہم نے کوشش کی کہ دین پر چلنے کی، لیکن پھر رب بھی فرمائے گا میرا بندہ واقعی دل سے صاف تھا۔ دوسری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، عدل و انصاف کر رہے ہیں، لوگوں کی شکایتیں سن رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، مسائل حل کر رہے ہیں، عدل و انصاف کر رہے ہیں، تو ایک شخص محفل میں کھڑا ہوا، کہنے لگا عمر فاروق آپ انصاف بھی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کی تکلیفوں کو بھی ختم کرنے والے ہیں، لوگوں کے سوچ بھی سننے والے ہیں، لوگوں کے دکھ بھی سننے والے ہیں،
لیکن عمر اپنی آخرت کو یاد کر. سمجھ آئیے بات کی؟ عمر اپنی قبر کو یاد کر. اب اگر آج کا کوئی جس طرح ماحول ہے نا، آج اگر کوئی کسی کو بڑی محفل میں کہہ دے بتایا تو انصاف کرا رہا، بتایا تو سے سردار، پہلے آپ نے فلاں کام کو سیدھا کر، سردار سے وہاں اس سے ہو پڑیں گے، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا اس بیچارے کا. لیکن عمر فاروق تھے نا، حضور کے غلام تھے. جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ ایسے کرتا ہے. عمر فاروق نے فرمایا بھائی تو میرے ساتھ مخلصی کر رہا ہے، اچھا ایسے کیا کر روزانہ آیا کر میرے دربار میں، جب محفل لگی ہو لوگ بیٹھے ہو تو اس وقت آپ مجھے یہی بات یاد کرایا کر کہ قبر کی تیاری کر، قبر کی تیاری کر. تو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں وہ شخص روزانہ آتا، یہی بات دہراتا، روزانہ آتا، یہی بات دہراتا. ایک دن آیا، حضرت عمر نے فرمایا بھائی آج کے بعد نہ آیا کر. توجہ میرا اس بات پر، آج کے بعد نہ آیا کر. تو اس نے کہا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا غلطی کوئی نہیں ہوئی. تو حضور پھر کیا وجہ مجھے آپ چھٹی دے رہے ہو؟ آپ نے اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ پھیرا، ایک سفید بال آپ نے نکالا. آپ نے فرمایا جب سے یہ سفید بال میرے بالوں میں آیا ہے نا، مجھے یہ سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سفید بال روزانہ خود مجھے بتائے گا کہ عمر قبر کی تیاری کر. آج ہم دیکھیں ہماری سال پورے کے پورے سفید ہو چکے ہیں، ہم کتنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں. ہر بندہ فراڈ میں مبتلا ہے، ہر بندہ دھوکے بازی میں مبتلا ہے، ہر بندہ ہی اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، دوسرا فلاں ہے. حضرت عمر نے فرمایا یہ داڑھی میں ایک بال آیا تھا، فرمایا مجھے یہی تیاری کراتا رہے گا. آج ہماری داڑیاں بھی سفید، ہمارے سر بھی سفید، لیکن قبر کی فکر نہیں. آج بھی ہمیں دنیا کی حوث ہے، دنیا کی حوث میں ہم مبتلا ہیں. خدا دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ڈال دے. کل قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے دنیا میں یہ اولاد کے لیے کیا کمایا، اپنے پیچھے والوں کے لیے کیا کمایا. پوچھا جائے گا یہ بتا دین کے لیے کیا کیا، دین کے لیے کیا کیا. اللہ پاک ہم سب کو حضور کی پتی سے غلامی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں عمل اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت رہے گا یوں ہی ان کا، سارے جواب دے میں رہے گا یوں ہی ان کا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے